کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت سامعین، السلام علیکم۔ میں پارٹ 14 کے ساتھ حاضر ہوں۔ کتاب زندگانی جناب زینب سلام اللہ علیہ کا مطالعہ ہمارا اختتام تک پہنچ رہا ہے اور ہم صفحہ نمبر 135 تک پہنچ چکے ہیں، اور یہاں پر 12ویں مجلس جو آخری مجلس ہے، جیسے کہ میں نے آغاز ہی میں بتایا تھا کہ یہ کتاب 12 آیت اللہ دست غیب رحمۃ اللہ علیہ کی 12 مجالس پر مشتمل ہے۔ تو یہ آخری 12ویں مجلس شب 12 ہے، اور یہاں پر تحریر ہے موضوع کے ظاہری اور باطنی فائدہ اور نقصان۔ فائدہ اور نقصان کے مسئلے کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ فائدہ کہاں ہے اور نقصان کہاں ہے، کیونکہ اس کی 2 اقسام ہیں، ظاہری اور باطنی۔ انسان جو ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، یا تو دنیاوی ظاہری فائدہ اٹھائیں گے جو باقی رہے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو قرض حسنہ دیا جائے تو یہ ایک ایسا فائدہ ہے جس کو آپ نے فانی مال سے خریدا ہے، یعنی فنا ہونے والی ظاہری مال سے آپ نے مقروض کی حاجت روائی کر کے آخرت کا باطنی اور روحانی فائدہ حاصل کیا ہے۔ اسی طرح نقصان کی بھی 2 اقسام ہیں، یا تو ظاہری نقصان ہوگا جیسے جوئے پر سرمایہ لگانا۔ لوگ کہتے ہیں نقصان کیا ہے، گھاٹا کیا ہے؟ اگلا پیراگراف، اور روحانی اور باطنی نقصان اور ہمیشہ رہنے والا خسارہ یہ ہے کہ مال کے ذریعے اور عمر کے ذریعے اور تعلقات کی وجہ سے دائمی نقصان حاصل کیا جائے، جیسے مال و دولت دے کر شراب خریدنا یا بچوں کو پیسے دے کر سینما ہال بھیجنا۔ یہاں پیسے بھی گئے اور فائدہ بھی نہ ہوا، تو یہ ڈبل نقصان ہے، یعنی دنیا میں دولت ختم اور آخرت میں عزت ختم۔ صفحہ نمبر 136۔ یا پھر دائمی خسارہ ایسے ہوتا ہے کہ اپنے تخت و تاج کے تحفظ کے لیے مظلوموں کو اس قدر تکالیف پہنچائی جائیں کہ قتل تک سے دریغ نہ کیا جائے، اس سے بڑا نقصان اور کوئی نہیں ہے۔ اگلا پیراگراف، کافر اپنا مادی نقصان بغیر فائدے کے نہیں کرتا، لیکن مسلمان مومن اس کا الٹ کرتا ہے۔ جو کچھ نفع ہے وہ اس کے پاس سود کی صورت میں باقی ہے، اور دنیا کو فانی اور کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے کہ اسے فائدہ اور نقصان پہنچے، اور نقصان کو وہ فقط آخرت کے نقصان میں جانتا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے زہیر اور سلمان کی گفتگو۔ روایت میں ہے کہ جناب زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا میں سے ہیں۔ یہ ایک دفعہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ سے واپس آ رہے تھے کہ دوسرے مسلمانوں کی طرح خود بھی بہت خوش تھے، کیونکہ اس جنگ میں فتح کی خوشی کے علاوہ مسلمانوں کے حصے میں بہت سا مال غنیمت بھی آیا، اور جو خوشی کا سبب تھا۔ لہٰذا زہیر نے جناب سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر اس مسرت کا اظہار کیا، تو جناب سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تو اس مال فانی پر خوش ہو رہا ہے؟ یہ خوشی درست نہیں ہے، وقتی اور عارضی ہے۔ تمہاری دائمی اور لازوال خوشی
اس وقت ہوگی جب تم نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں کربلا کے میدان میں راہ الہی میں شہید ہو جاؤ گے۔ یہ حقیقت غنیمت ہے کہ انسان وقتی اور عارضی جان دے کر حقیقی اور دائمی جان خرید لیتا ہے۔ خاک میں یعنی بریکٹ میں قبر میں سر دے کر ہمیشہ کی سرفرازی حاصل کر لیتا ہے۔ روایت میں ہے کہ یہ واقعہ زہیر رضی اللہ عنہ کے ذہن سے نکل گیا تھا، لہٰذا اس نے اپنا خیمہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے دور لگایا ہوا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اسے یاد فرمایا اور سلمان کی یاد دلاتے ہوئے اپنی طرف توجہ مبذول کرائی تو وہ فوراً بیدار ہوا اور غنیمت کا دائمی حصہ لے گیا۔ الغرض غنیمت باقی ہے، لہٰذا ہر وہ لین دین جس کا نفع باقی رہتا ہے وہی حقیقی غنیمت ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 137 اور اگلا موضوع ہے کہ سہل کا امام علی رضا علیہ السلام کا حکم۔ سہل کو امام علی رضا علیہ السلام کا حکم۔ ایک دوسری فائدہ مند مثال کی طرف توجہ فرمائیے۔ عرفہ یا مسلمانوں کے کسی عید کے دن ہمارے آقا و مولا حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے دربار عام لگایا اور جو کچھ اس وقت ظاہراً پاس تھا اسے فقراء و مساکین کے درمیان تقسیم کر دیا۔ عصر کے وقت مامون کا وزیر سہل آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، آقا آج آپ نے بہت خسارہ اٹھایا۔ فرمایا، واللہ ان فیہا لغنم، خدا کی قسم اس میں تو بہت بڑا فائدہ تھا نہ کہ نقصان، میں نے کچھ حاصل کیا ہے، میرے ہاتھ سے گیا کچھ نہیں۔ اگلا موضوع ہے سوداگر مدینہ اور سوداگر ترازو۔ روایت میں ہے کہ ایک دن صحابہ کرام مدینہ منورہ کی مسجد میں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف فرما تھے کہ ایک مسلمان تاجر کا ذکر چل پڑا کہ وہ مدینہ سے فلاں شہروں میں یہ مال لے گیا، وہاں سے دوسرا مال خرید کے یہاں لایا اور بیچا۔ اس سفر کی تجارت میں اسے بہت زیادہ نفع حاصل ہوا۔ حضور کو یہ واقعہ سنایا گیا اور کہنے لگے کہ فلاں شخص تو بہت خوشحال ہے، بریکٹ میں کہ لیکن عقل مند آدمی اس کے علاوہ کہتے ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے یہ بات سنی تو فرمایا، میں تم کو ایک خبر دے رہا ہوں کہ ابھی ابھی اس مسجد میں ایک ایسا شخص داخل ہونے والا ہے کہ جس نے صرف آج کے دن کی چند سیکنڈوں میں ایسی تجارت کی ہے کہ تمہارے اس تاجر سے زیادہ فائدہ اٹھا گیا ہے۔ سب صحابہ کرام کی نظریں انتظار کے لیے دروازے کی طرف اٹھیں کہ دیکھتے ہیں وہ کون خوش نصیب ہے جس نے اس تاجر کی مہینوں کی محنت سے ایک دن کے چند سیکنڈوں میں زیادہ نفع کمایا ہے۔ صفحہ نمبر 138۔ اور اچانک ایک عام قسم کا مومن جو روزانہ مسجد میں آ جاتا تھا مسجد میں داخل ہوا، جسے دیکھ کر سب صحابہ کرام حیران ہو گئے اور سب اٹھ کر اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ آج کون سا مال غنیمت تیرے ہاتھ آیا ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ بس اسے پکڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرا کوئی اور عمل تو ایسا نہیں ہے جسے میں بیان کروں سوا اس کے کہ میں صبح صبح گھر سے نکلا اور بازار میں کچھ سامان خریدنے چلا گیا، مگر بازار بند تھا۔ میں نے سوچا ادھر میں جلدی آ گیا ہوں مگر ابھی تو کافی وقت پڑا ہے، لہٰذا اس وقت کو ضائع کرنے کا کیا فائدہ، مولا علی علیہ السلام کے پاس جا کر ان کی زیارت کرتا ہوں۔ لہٰذا اسی نیت کے ساتھ میں آقا مولا علی علیہ السلام کے پاس گیا اور ان کی چہرے کی زیارت کر کے واپس آ گیا۔ یہ ہے میرا عمل جو میں نے بیان کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی تو بات ہے کہ تیرا زیارت حضرت علی علیہ السلام کی نیت سے چل کر وہاں جانا اور پھر زیارت کر کے واپس آنا اس تاجر کے مہینوں کے سفر سے بہتر ہے اور اس کا نفع زیادہ ہے۔ اس نے لاکھوں روپے کمائے ہوں گے مگر ان پیسوں کو زیارت علی علیہ السلام کے مقابلے میں حیثیت ہی کیا ہے، اور وہ ایک عارضی فائدہ ہے جو آج نہیں تو کل وہ دولت ختم ہو جائے گی، مگر تم نے جو نفع کمایا ہے یہ نہ صرف زندگی میں بلکہ وقت موت اور قبر میں اور حشر و نشر میں تیرے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔
7 سمندروں کا پانی یزید کے داغ کو نہیں دھو سکتا۔ یہاں بھی یہ کہنا چاہوں گا، صفحہ نمبر ہے 139، یہاں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ عالیہ بی بی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کافر و بے دین یزید کے لیے حقائق کو کس طرح واضح فرمایا ہے کہ اے بدبخت سنگ دل، تو اپنی حکومت کو مضبوط سمجھ کر یہ گمان نہ کر کہ حسین علیہ السلام کو قتل کرنے سے تجھے کوئی فائدہ ہوا ہے۔ خدا کی قسم تو نے بہت نقصان اٹھایا ہے، صرف چند دن کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے، اور اپنے لیے ہلاکت کو تو نے خرید لیا ہے۔ ولا یرحز عینک آرہا، تو نے ایسا کام کیا ہے کہ اس کا داغ و دھبا ہرگز ہرگز تجھ سے دور نہ ہوگا، اور 7 سمندروں کا پانی بھی تیری اس غلاظت کو پاک نہ کر سکے گا، لہٰذا خوشی نہ کر بلکہ دنیا اور آخرت کی لعنت اور عذاب کے لیے اپنے سر کی کھوپڑی کو تیار رکھ۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا یہ فرمان ہر گناہ گار کے لیے ہے جس نے دین کو دنیا کے بدلے میں فروخت کیا اور آخرت کی کوئی پرواہ نہ کی۔ اگلا پیراگراف اور موضوع ہے کہ ہرگز تیری مراد پوری نہ ہوگی۔ جو کام تیرے ہاتھوں سے ہو سکتا ہے وہ کر، جس کوشش کی تجھ میں طاقت ہے وہ کر، جس قسم کی دشمنی تو ظاہر کرنا چاہتا ہے، قسم نہ تو ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے نہ ہمارے وجود کو ختم کر سکتا ہے، کیونکہ آل محمد و علی علیہ السلام ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ تو اپنی ناکامیوں کا منہ دیکھتے دیکھتے تھک کر خود بخود گم ہو جائے گا۔ وَلَا تَدْرَكَ أَمَدَنَا، جو مقام و منزلت خالق اکبر نے ہمارے لیے مقرر کی ہے تو اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ ہماری ظاہری حکومت قیامت سے قبل شروع ہوگی اور آل محمد علیہ السلام کی حقیقی بادشاہی کا دور اس وقت شروع ہوگا جب 12ویں سرکار اجل اللہ فرجہ کا ظہور ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اگلا موضوع ہے سلطنت مہدی علیہ السلام، دولت حق۔ شیعہ و سنی روایت کے مطابق منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حیات دنیا سے ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو خداوند عالم اس دن کو اتنا طویل بنا دے گا کہ یہاں تک میرا بیٹا جو نسل حسین علیہ السلام سے ہوگا، جس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا، اس کی حکومت قائم ہوگی اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اگلا پیراگراف، حکومت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک دائمی ہے، لیکن یزید پلید کی عمر اور حکومت صرف 2 سال اور ہے اور خود بھی چلا جائے گا اور اس کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی، اپنا کردار و عمل اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اگلا موضوع ہے نسل حسین علیہ السلام اور نسل یزید۔ واقعہ کربلا میں کامیابی اور ناکامی کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ اس وقت بنی امیہ کے گھروں میں 12,000 سونے چاندی اور جواہرات سے مرصع گہوارے تھے جس میں ان کے شیرخوار بچے آرام کرتے تھے، اور ادھر حسین علیہ السلام کا صرف ایک بیمار سجاد علیہ السلام باقی تھا۔ اگلا پیراگراف، لیکن یزید کے بعد تمام بنی امیہ کے پالے ہوئے ان کے پیچھے چلے گئے اور معدود مدت کے اندر ہی ان کا وجود مٹ گیا، لیکن نسل حسین علیہ السلام آج بھی دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں۔ سنیوں میں صرف ناصبی بنی امیہ کو اچھا کہتے ہیں، دوسرے سارے تو یزید پر لعنت کرتے ہیں۔ اگلا موضوع کوڑا کرکٹ بنام قبر یزید۔ حیات الحیوان میں دمیری صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے زمانہ شام میں ایک کھاد جمع کرنے کی جگہ کوڑا کرکٹ کی جگہ کو یزید کی قبر کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور یہ بات ہمارے تجربے میں آ گئی تھی کہ کسی کو بھی اگر کوئی کام ہوتا یا کوئی حاجت ہوتی تو وہ جا کر یزید کی قبر پر پتھر مارتا یا ہڈی کا ٹکڑا مارتا تو اس کی حاجت پوری ہو جاتی۔ اسی زمانے میں وہ نشان قبر بھی ختم ہو گیا اور اب اس کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن مزار حسین علیہ السلام آج بھی جن و ملک اور انسان کی زیارت گاہ ہے۔ صفحہ نمبر ہے 141۔
اگلا موضوع ہے کہ تیری رائے کمزور اور عمر چھوٹی ہے، اے یزید کیا تیری رائے سوائے بے وقوفی کے کوئی اور چیز ہے؟ اے پست رائے والے، کیا یہ عقل ہے جو تو رکھتا ہے؟ کیا حسین علیہ السلام کو قتل کر کے تیری سمجھ میں نہیں آیا کہ تو نے کیا کیا ہے؟ کیا اس سے زیادہ سخت تیر بھی کوئی ہو سکتا ہے جو تو مارتا ہے؟ یزید نے شاہی روب جمانا چاہا، مگر علی علیہ السلام کی بیٹی کے خطبوں نے ان کے تمام نمود و نمائش کو خاک میں ملا کر رکھ دیا، اور اس کی حکومت چند گنتی کے دن رہی۔ یزید کی عمر 38 سال سے زیادہ نہیں لکھی گئی، اور مکرمہ و معظمہ بی بی نے اس وقت غیب کی خبر دی کہ اے یزید تیری عمر بہت کم ہے، اور قتل حسین علیہ السلام کے بعد تو جوانی کی موت مرے گا۔ اگلا موضوع ہے کہ تیری شاہی بہت جلد ختم ہو جائے گی، و جمع کا ابدد، یہ شامی لشکر، یہ غلاموں کی جماعت اور یہ 7 دروازے بہت جلد متفرق اور پراگندہ ہو جائیں گے، تجھے چھوڑ جائیں گے اور تجھے تنہا قبر میں ڈال جائیں گے، اور یہ جمعیت تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی سوا دنیا کی لعنت اور آخرت عذاب کے۔ اور پھر فرمایا، شکر ہے اس وحدہ لا شریک کا جس نے سب سے پہلے ہمارے لیے نیکی چاہی اور پھر اپنی بخشش کو وجود مقدس خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مختص فرمایا۔ لَيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، سورہ ہے یہ 48 اور اس کی آیت نمبر یہ 2 ہے، سورہ کا نام نہیں دیا گیا، تاکہ اللہ تعالیٰ ڈھانپ لے تیرے اتہام کو جو ہجرت سے پہلے گزرا اور جو ہجرت سے پیچھے ہوا۔ اگلا موضوع ہے کہ سعادت شہادت ہمارا حصہ ہے، اور ہمارے آخری پیارے حسین علیہ السلام کے لیے شہادت عظمیٰ کی نعمت ہے، جو بہت بڑی سعادت ہے جس سے حسین علیہ السلام مستفیض ہوئے۔ ہر سعادت سے اوپر ایک اور سعادت ہوتی ہے سوائے راہ خدا میں شہید ہونے کے، کیونکہ اس سے آگے کوئی سعادت نہیں ہے، جیسا کہ روایت کا مضمون ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ لائن ہے یہ کہ خداوند عالم نے سب سے بڑی غنیمت حسین علیہ السلام کے لیے مختص فرمائی، اور ہم اس مجلس میں اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگلا موضوع ہے اور خدا سے زیادہ اجر طلب کرتے ہیں۔ بارگاہ رب العزت میں ہماری التجا ہے کہ حسین علیہ السلام کا اجر زیادہ فرما، اور راہ خدا میں شہید ہونے والوں کے لیے میں زیادہ سے زیادہ اجر طلب کرتا ہوں، یعنی قبل اس کے کہ اس عمل کا اجر اسی کی طرف ہے، اور بارگاہ الہی میں عرض ہے کہ جو لوگ تیری راہ میں شہید ہوئے ان کی نیک جانشینی ہے۔ اگلا موضوع ہے کہ پسماندگان کے لیے دعا۔ روایات میں میت کی دعا کا ذکر ہوا ہے، چاہے اسے نماز میں پڑھا جائے یا اس کے علاوہ پسماندگان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ وَخَلَفَ عَلَىٰ عَقَبَ فِي الْغَابِرِينَ، یعنی اے خدا تو مرنے والے کی جگہ اس کے پسماندگان کا سرپرست ہو جا، صفحہ نمبر 143۔ اسی طرح ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بھی دعا مانگی کہ اے اللہ حسین علیہ السلام تو تیری راہ میں شہید ہو گیا، تو اس کی ذریت کا سرپرست ہو جا۔ پروردگار عالم ہمارے لیے رحیم اور مہربان ہے، اور ہمارے لیے کافی اور اچھا اور وکیل ہے۔ اگلا موضوع ہے کہ خدا بہترین وکیل ہے، قربان اس کے جس کا خدا وکیل ہے۔ فاتخذ وکیلا، جب میں خدا رکھتا ہوں تو ہر چیز رکھتا ہوں۔ خدا سے جو میرا لین دین ہے وہ بہت بڑی غنیمت ہے،
مجھے اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے۔ ہمکارت را بخدا و گزار کن، کار خود گر بخدا باز گزاری۔ یہ حافظ کا یہ شعر ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری ودا کے وقت امام حسین علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا، اللہ خلیفتی علیکم، میں تم تمام کو خدا کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، لہٰذا قیام قیامت تک ذریت حسین کا خدا ہی سرپرست ہے۔ ابی انت و امی یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ یہاں پر ہمارے یہ 12ویں مجلس کا اختتام ہوتا ہے، اور اگلا صفحہ ہے 144، اور یہاں کوفے کے بازار میں ثانی زہرا سلام اللہ علیہ کا خطبہ، اس کو تحریر کیا گیا ہے۔ یہ 1-2 صفحے کا یہ خطبہ یہاں پہ دیا گیا ہے مختصر کر کے۔ حمد و سپاس اللہ کے لیے، اور درود و سلام میرے پدر بزرگوار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پاک اور نیک اہل بیت علیہ السلام پر۔ غدر و فریب کے پجاریوں، رو رہے ہو، تمہارے یہ آنسو کبھی نہ رکیں، ہمیشہ فریاد کرتے رہو مکاری کے پتلو، تم تو اس عورت کی طرح ہو، اس عورت کی طرح سے ہو جو محنت سے اون کاٹتی تھی اور پھر خود ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی تھی۔ قسمیں کھا کر پلٹنے والوں، کذب و غرور کے مجسموں، لونڈیوں کی سی خوشامد اور دشمنوں کی طرح عیب جوئی کرتے ہو۔ ظالموں، تم گھوڑے پر اگی ہوئی ہریالی اور جھوٹی ملمہ کاری کی طرح بے قیمت ہو۔ کس بری طرح تم نے اپنی عاقبت خراب کی ہے، اب غضب الہی کے لیے تیار رہو، تم ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہو گے، کیوں ستم گرو؟ آنسوؤں سے منہ دھو رہے ہو، ہاں رو، تم رونے کے مستحق ہو، ہنسنے سے زیادہ رو، تم نے اپنے دامن میں وہ دھبا لگایا ہے جو دھوئے نہیں چھوٹے گا۔ کوفے والو، یہ اندھیرا کہ خاتم النبیین کے بیٹے اور سردار جوانان جنت کو قتل کر ڈالا، بے حمیوں، تم نے اسے خاک و خون میں ملایا ہے جو تمہارے لیے کعبہ امن اور جائے پناہ جائے پناہ اور صلح و آشتی کی آماجگاہ اور منارہ ہدایت تھا۔ صفحہ نمبر 145۔ غور تو کرو، تم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے، کس بری طرح تم رحمت الہی سے دور ہوئے ہو، تمہارے مساعی عبث کوشش بے سود، ذلت و خواری کے خریدارو، تم عذاب میں ضرور گرفتار ہوگے۔ وائے ہو تم پر، حق فروش ہو، تم نے اپنے رسول کے کلیجے کو پاش اور ان کے حرم کو بے پردہ کیا، کتنے اچھے اور سچے لوگوں کا خون بہایا، اور کن کن طریقوں سے سرکار ختم المرسلین کی حرمت ضائع کی۔ کوفیو، تم نے وہ کام کیا ہے جس کے سبب کچھ دور نہیں کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ رضا رضا ہو جائیں۔ تمہاری برائیاں آفاق گیر ہیں، تمہاری بدعمالی نے پوری دنیا کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ سنو، تم حیران ہو کہ اس واقعے سے آسمان نے خون برسایا، ٹھہرو، عذاب آخرت اس سے زیادہ تمہیں رسوا کرے گا، اور وہ بھی اس وقت جب کہ نہ تمہارا کوئی حامی ہوگا نہ مددگار۔ ہاں، یقین مانو، یہ مہلت کے لمحے تمہاری بوجھ کو ہلکا نہیں کر سکتے۔ وقت قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ انتقام کی گھڑیوں کو قریب سمجھو، اور داور محشر گناہگاروں کی گھات میں ہے۔ یہاں
اس خطبے کا بھی اختتام ہوتا ہے، اور یہ صفحہ نمبر ہے 146۔ یہاں پہ ہماری اس مقدس کتاب کا اور بی بی کے اس تمام خطبے کا اختتام ہوتا ہے، اور آخر اس میں اس طرح ہم اپنے اس کتاب کے مطالعے کو مکمل کرتے ہوئے آپ سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ اگر اس مطالعے کے دوران غیر ارادی طور پر کسی طرح کی کوئی کوتاہی یا تلفظ کی ادائیگی میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اس غفور الرحیم رب سے اور ثانیہ زہرا سے معافی کی خواستگار ہوں، اور آپ محترم سامعین سے بھی ملتمس ہوں کہ درگزر کرتے ہوئے کمنٹ سیکشن میں نشاندہی ضرور فرمائیں تاکہ معیار کو بلند کرنے میں مددگار ثابت ہو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ امام زمانہ اجل اللہ اور بی بی ثانی زہرا السلام علیکم کے حضور دعا ہے کہ ہماری اس ادنا کاوش کو 1000 درجہ بڑھا کر قبول فرماتے ہوئے اس کتاب کے مطالب کو سمجھنے اور اسوہ ثانی زہرا پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کاوش کو ہمارے اور ہمارے والدین اور ہماری نسلوں کے لیے شفاعت فاطمہ زہرا کا ذریعہ قرار دیں۔ آمین ثم آمین۔